رمضان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ رمضان اپنے ساتھ وہ پرکیف ساعتیں لے کر آ رہا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی بڑی ہی عظمتوں والی، راحتوں والی، عظمتوں والی ہے۔ یہ سارے کا سارا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور اس کی ساعتیں مومن مسلمان کی زندگی جب عروج پہ ہوتی ہے تو سمجھ لیں رمضان المبارک جو ہے وہ سال میں ایک مہینہ ایسا ہے کہ جو ہماری زندگی کو عروج پہ لے کر آتا ہے۔ اب اگر آیت مبارکہ جس میں رمضان المبارک کے فرضیت کے بارے میں فرمایا گیا تو اگر اس پہ غور کریں ہم لوگ تو آیت کے آخری حصے میں رمضان المبارک کی ارائیول، رمضان المبارک کی آمد کا جو مقصد ہے، جو ریزن ہے، وہ خالق کائنات نے خود ارشاد فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور what is the reason of these fasting؟ ریزن یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ رمضان المبارک ہمیں متقی کیسے بناتا ہے؟ رمضان المبارک میں متقی ہم کیسے بنیں گے؟ رمضان المبارک میں ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ہمیں یہ رمضان میں اپرچونٹی ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ ابلیس جو شیطان ہے، جو ہمیں ورگلاتا ہے، اس کو بھی اس رمضان میں جکڑ دیا ہے، اور انسان آزادی کے ساتھ، اور ایک ایٹماسفیئر بھی نیکیوں کا مل جاتا ہے، ماحول بھی، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، تو اس طرح نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور دیگر وہ عوارض جن کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے وہ بھی اس رمضان المبارک کی پرکیف ساعتوں میں وہ بھی جو ہیں وہ کسی حد تک کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جب ایک موسم بن جاتا ہے نیک بنانے کا، تو یہ رمضان المبارک ایسی ہی عظمتیں لے کر اپنے ساتھ آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ رمضان ہمیں متقی بنانے کے لیے آتا ہے، اور رمضان المبارک میں جو شخص تقوی اختیار کر گیا وہ سمجھ لیں کہ اس رمضان کو کامیابی سے گزار گیا، اور اگر کوئی تقوی اختیار نہ کر پایا تو رمضان المبارک اس کی زندگی میں جیسے پہلے آتا تھا ویسے ہی آیا اور پھر چلا گیا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ حدیث میں اس شخص کے بارے میں بڑی وعید آئی ہے کہ جو رمضان المبارک کو ویسے ہی فضولیات میں گزار دیتا ہے۔ یہ احسان مبارک رحمت کے طلبگار